بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 27 اور قصہ وہی چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی قربانی کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ عرب مستعربہ یہ قبیلہ ہے، اس کے ساتھ اس کا ذکر ہے، پچھلے 2 ویلاگوں میں بتایا گیا تھا. اب یہ پیج نمبر 38 ہے اور ویلاگ نمبر ہے 27. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب، جس کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تہتدوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. جو طوفان میں پلتے جا رہے ہیں وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں. دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے. اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے. اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا. بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ سے مرفوعاً مروی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی. اسی دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی. بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی. آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں. اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے. بیوی کو طلاق دے دے اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاحز بن عمر کی صاحبزادی تھیں. نمبر 3، اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی. بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی. آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں، اور فلسطین واپس ہو گئے. سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 27، یہ کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ حصہ اس کا پیش کریں گے ویلاگ نمبر 28 کی صورت میں. ویلاگ نمبر 27 ہمارا کمپلیٹ ہوا. حضور جس دم ہوئے ہیں پیدا، گرے ہیں کعبہ میں لات و عزا، جہان والوں شہ عرب کا یہ معجزہ ہم سنا رہے ہیں. وہ نور جس کو بنایا رب نے زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، اسی سے شمس و قمر ستارے بھی آج تک جگمگا رہے ہیں.
حبیب رب کی ہوئی ہے آمد، ادب سے اٹھ کر سلام بھیجو، سحر کی بھینی فضا میں روح الامی یہ نغمہ سنا رہے ہیں، بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں، حبیب رب ہی خدا سے بخشش کرا کے جنت دلا رہے ہیں۔